السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ تو کیا حال ہے آپ سب کے؟ ٹھیک ہے آپ؟ امید کرتی ہوں سب اپنے گھروں میں جہاں بھی آپ ہیں خیر خیریت سے ہوں گے۔ آج میں پھر اب ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آئی ہوں۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ پاک نے مجھے ایک بار پھر توفیق عطا فرمائی، ایک بار پھر میرا نصیب جاگا اور میں مدینے کی گلیوں میں جا پہنچی۔ الحمدللہ، اللہ پاک سے میری دعا ہے کہ اللہ پاک آپ سب کو بھی ایسے ہی اپنے در پر بار بار حاضری کا نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ تو جی، ہمارے آفس میں چل رہی تھیں کچھ چھٹیاں، تو مجھے ایسا لگا کہ ان چھٹیوں کو ضائع کرنے سے بہتر میں مدینہ چلی جاؤں اور زندگی کا سکون حاصل کر لوں۔ تو جی، ہمارے پاس ویزا تو آلریڈی تھا اور میں نے ٹکٹ کروائی اور ٹکٹ کروا کے مدینے کے سفر شروع کیا۔ یہ ایئر لائن میں نے زندگی میں پہلی دفعہ چوز کی اور مجھے کوئی بھی آئیڈیا نہیں تھا کہ یہ ایئر لائن کیسی ہوگی، لیکن الحمدللہ سفر بہت ہی اچھا اور پرسکون رہا۔ اور اس ایئر لائن کی خاص بات یہ کہ یہاں پر عورتوں کے لیے ایک ڈیڈیکیٹڈ ایریا ہے، آپ اپنی سیٹ خود چوز کر سکتے ہیں اور جس میں صرف اس ڈیڈیکیٹڈ ایریا میں صرف لیڈیز ہی بیٹھی ہوتی ہیں۔ الحمدللہ، اللہ پاک کا بہت کرم ہے کہ میں نے اپنی سیٹ ونڈو سیٹ چوز کی اور میں آپ کے لیے یہ حسین مناظر کیپچر کر پائی۔ بس مدینہ جانے لگو تو انسان کی کیفیات ہی کچھ ایسی ہوتی ہیں کہ وہ زبان سے بیان نہیں کی جا سکتی، اور مدینہ کی دھرتی پر نظر پڑتے ہی ایسے دل کرتا ہے کہ بس اپنا دل ہی نکال کر دھرتی پر رکھ دو۔ مدینہ پہنچتے ہی شام کے 4:30 ہو چکے تھے۔ مجھے کچھ کرنسی ایکسچینج کروانی تھی، وہ میں نے کروائی اور پھر میں سیدھا ہی مدینہ ایئرپورٹ سے حرم شریف کی طرف چلی گئی۔ اس بار میرا جرنی کچھ ایسے تھا کہ میں پہلے مکہ نہیں گئی، پہلے میں مدینہ گئی اور مدینہ میں نے پہلے اسٹے کیا۔ الحمدللہ موقع ملا عبادت کرنے کا، سب کے لیے دعائیں کرنے کا، اور بہت ہی سکون حاصل ہوا، بہت ہی زیادہ۔ خیر، میں ایئرپورٹ پہنچ گئی۔ ایئرپورٹ سے نکلنے کے بعد ایئرپورٹ سے ایک بس جو کہ سیدھی حرمین شریفین کی طرف جاتی ہے، اور یہ بائی کارڈ ٹکٹ چارج کرتے ہیں۔ آپ کا کارڈ دنیا میں کسی بھی ملک کا ہو، آپ کا کارڈ جو ہے وہ 11.5 ریال لیتے ہیں، اور 11.5 ریال میں آپ کو مدینہ ایئرپورٹ سے سیدھا مسجد نبوی کے سامنے ڈراپ کرتے ہیں۔ اس بس کا ٹریول ڈیوریشن بہت ہوا تو آدھا گھنٹہ ایئرپورٹ سے مسجد نبوی کی طرف ہے۔ اور دیکھیے مدینہ کی گلیاں، دل کرتا ہے نا مجھے وہ رستہ مل جائے جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدم مبارک چھوئے تھے۔ دل کرتا ہے نا ان گلیوں میں، ان پھولوں، اس آسمان، ان سب نے نبی پاک کو دیکھا ہے تو ان کو چومتے رہیں۔ ایک بات میں کہنا چاہوں گی، یہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس پیارے شہر میں یہاں پہ سورج بھی ٹھنڈا ہو کر چمکتا ہے۔
اس قدر ٹھنڈک اور سکون ہے اس شہر میں کہ زبان سے بیان نہیں کی جا سکتی۔ میری یہ دعا ہے اللہ پاک آپ سب کو مدینے اور مکہ کی زیارت کروائے تاکہ آپ بھی وہ سکون اور وہ تسکین محسوس کر سکیں۔ تو جی بس نے ہمیں بالکل حرمین شریفین کے سامنے ڈراپ کیا اور بائی واک چلتے 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 میں نے اپنے ہوٹل کا رخ کیا۔ الحمدللہ ہوٹل پہنچنے کے بعد میں نے مغرب کی اذان تو ہو ہی چکی تھی سفر کے دوران ہی، تو مغرب کی نماز میں باجماعت ادا نہ کر پائی، لیکن اپنے ہوٹل میں سامان رکھنے کے بعد عشاء کی نماز الحمدللہ میں نے باجماعت ادا کی حرمین شریفین میں، اور اس کے بعد پوری رات میں نے مسجد نبوی میں عبادت کر کے گزاری۔ انتہائی خوبصورت مناظر تھے، لوگ تصویریں لے رہے تھے، اپنے حسین مناظر کو محفوظ کر کے رکھ رہے تھے، ٹھنڈی ہوائیں چل رہی تھیں، نہایت ہی خوبصورت مناظر۔ اور میرا ہوٹل مسجد نبوی سے تقریباً 5 یا 10 منٹ کی واک پر تھا، بہت ہی قریب تھا ہوٹل الحمدللہ۔ اور میں نے دبئی سے بکنگ نہیں کروائی تھی ہوٹل کی، میں نے مدینہ جا کر ہی ہوٹل کی بکنگ کروائی، جو کہ مجھے بہت آسانی سے مل گیا اور انتہائی قریب مجھے ہوٹل ملا۔ مجھے ہوٹل میں اسٹے تو ایز سچ کرنا نہیں تھا، بس مجھے اپنا سامان ہی رکھنا تھا۔ میں نے اپنا سامان رکھا اور میں واپس حرم شریف چلی گئی اور وہاں پر عبادت کرتی رہی۔ یہ مسجد نبوی کے قریب جو مساجد بنی ہوئی ہیں، مسجد عمر، مسجد ابوبکر صدیق، مسجد بلال، وہاں گلیوں سے گزرتے ہوئے میں نے کچھ لمحات کو کیپچر کیا۔ یہاں پر ایک فوڈ اسٹریٹ بنائی گئی ہے جہاں پر پاکستانی، انڈونیشین، عربک اور بہت ہی قسم کے کھانے ملتے ہیں، اور اچھے سستے داموں میں ملتے ہیں۔ تو ہم آ گئے مسجد نبوی کے قریب، الحمدللہ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ پہلے روضہ رسول پر جا کر میں نے حاضری دی، سلام کیا۔ آپ دیکھ سکتے ہیں سامنے گنبد خضرا، ماشاءاللہ ماشاءاللہ سے ماشاءاللہ۔ اور پھر اس کے بعد میں جو عورتوں کا گیٹ ہے، گیٹ نمبر 28، وہاں پر چلی گئی۔ آج کل ریاض الجنہ میں داخلے کی بہت زیادہ مشکل سے پرمٹ ملتا ہے۔ میں 1 مہینے سے کوشش کر رہی تھی کہ مجھے پرمٹ مل جائے، لیکن ممکن نہیں ہو پایا۔ ابھی شاید آپ کو ویڈیو میں دیکھنے کو ملے، بہت ہی زیادہ لمبی قطار تھی کہ اگر میں اس قطار میں کھڑی ہو جاتی تو میں پوری رات عبادت نہ کر پاتی، میں پوری رات اس قطار میں ہی کھڑی رہتی۔ تو میں نے بہتر یہ سمجھا کہ ایٹ لیسٹ مسجد نبوی کے اندر جا کر میں عبادت کر لوں، جتنا ہو سکے گا مسجد نبوی کے اندر ہی اندر۔ فجر کے بعد الاؤ کیا جاتا ہے لیڈیز کو کہ وہ ریاض الجنہ میں جا کر عبادت کر سکتی ہیں، جس کو موقع مل جائے۔ تو میں نے کوشش کی کہ میں اندر ہی رہ کر عبادت کرتی رہوں۔ تو یہ آ گیا فجر کا ٹائم، اور مجھ سے جتنا ہو سکا جگہ بدل بدل کر میں نماز پڑھتی رہی، تلاوت کرتی رہی، عبادت کرتی رہی، اور پھر میں بہت ہی قریب تھی ریاض الجنہ کے۔ لیکن رش اس قدر ہوتا ہے، اور آج کل سیکیورٹی بھی بہت زیادہ ہے مسجد نبوی میں، تو اتنی جگہ نہیں ملتی ریاض الجنہ میں۔ لوگ کو میں نے دیکھا، کتنے لوگوں نے کچھ گائیڈ لائن بھی لی مجھ سے، کتنے لوگ ایک دوسرے کے ساتھ ایک دوسرے کا پرمٹ شیئر کر کے بھی ریاض الجنہ میں چلے جاتے ہیں۔ لیکن میں یہ سمجھتی ہوں یہ جگہ ایسی ہے جہاں پر آپ کو نہ تو جھوٹ بولنا چاہیے، نہ
ہی آپ کو کسی قسم کی کوئی فراڈ یا کوئی ایسی حرکت کرنی چاہیے کہ آپ کسی 2 نمبری سے وہاں اندر چلے جائیں. آپ کو جگہ تو مل جائے گی لیکن جو صحیح طریقہ وہاں کی گورنمنٹ نے بنایا ہوا ہے اس طریقے سے آپ نہیں داخل ہوئے تو فائدہ نہیں ہے. میرا ضمیر نہیں مانتا. ہاں جو لوگ پہلی دفعہ آئے ہیں اور ان کو امید نہیں ہے یا ایسے اسباب نہیں ہے کہ وہ دوبارہ آ سکیں تو ان کو اگر کچھ ایسا موقع ملتا ہے تو وہ ضرور جائیں. لیکن جو لوگ بار بار جاتے ہیں تو اگر ان کو اللہ کی جانب سے موقع ملتا ہے تو جائیں, اور اگر نہیں موقع ملتا تو میرا یہ ماننا ہے کہ ہمیں دوسروں کو موقع دینا چاہیے. تو میں جب بھی مکہ مدینہ گئی ہوں الحمدللہ سے میں نے ہمیشہ ریاض الجنہ میں عبادت کی ہے. اللہ پاک نے ہر بار موقع دیا ہے. تو فجر کی نماز پڑھنے کے بعد میں حرم شریف سے باہر نکلی, نماز پڑھ کے حرم شریف سے باہر نکلی اور ناشتہ کیا, اور پھر میں ریلوے اسٹیشن کی جانب چل پڑی کیونکہ نیکسٹ ڈے میرا مکہ کی طرف کا سفر تھا. میں نے اس بار چوز کیا کہ میں حرم شریف سے یعنی مسجد نبوی سے مکہ بائی ٹرین جاؤں. تو میں نے ٹرین کی ٹکٹ 1 مہینہ پہلے ہی بک کروا لی تھی اور پھر میں بائی ٹرین حرم شریف گئی, مکہ گئی. بہت زیادہ وقت نہیں لگا. یہاں کا تو ریلوے اسٹیشن بھی ماشاءاللہ کیا ہی کہنے ہیں, انتہائی خوبصورت. اور یہاں پر بھی عورتوں کے لیے ٹرین میں ڈیڈیکیٹڈ ایریا ہوتا ہے. آپ اپنی سیٹ خود سے بک کروا سکتے ہیں, خود سے چوز کر سکتے ہیں کہ آپ کو کون سی سیٹ پر بیٹھنا ہے. تو وہی میں نے بھی اپنی سیٹ خود سے چوز کی, اور میرا جو کیبن مجھے ملا ٹرین کا وہ فیملی کیبن تھا جس میں مرد اور عورت حضرات دونوں ہی تھے. میری ونڈو سیٹ تھی اور الحمدللہ سے میری ساتھ والی سیٹ پر کوئی بھی موجود نہیں تھا. تو سفر انتہائی خوبصورت گیا. مسجد نبوی سے نکلنے کے بعد میں اپنے ہوٹل گئی اور ہوٹل میں جا کر میں نے عمرے کے لیے نیت کی, غسل کیا اور نوافل ادا کیے واجب العمرہ کے, اور احرام کی نیت کر کے گھر سے نکلی تھی. گھر بولنے مطلب گھر یعنی ہوٹل سے. یہاں پر سبھی احرام میں تھے کیونکہ سبھی مکہ جا رہے تھے. اور یہ ہے میری سیٹ. ٹرین کی بھی کیا ہی لگژری ٹرین تھی. یہ اکانومی کلاس کی ٹرین تھی اور یہی اتنی لگژریس تھی تو میرے خیال سے تو بزنس کلاس تو اس کے تو کچھ اور ہی کہنے ہوں گے. بہرحال ٹرین کا سفر جاری ہوا اور ٹرین نے ہمیں تقریباً 2 گھنٹے میں مکہ پہنچا دیا. مدینہ سے پہلے ہم جدہ گئے, جدہ میں اسٹے ہوا اور اس کے بعد پھر سیدھا مکہ. بہت ہی اچھا لگتا ہے جب مدینہ اور مکہ کا سفر کرو بائی ٹرین یا بائی بس. میں تو ہمیشہ پریفر کرتی ہوں کہ ہم بائی روڈ جائیں تاکہ ہمیں مکہ مدینہ کے درمیان میں آنے والے مطلب سعودیہ میں موجود جتنے بھی شہر ہیں ہم انہیں دیکھیں. اور مجھے تو ایسے لگتا ہے کہ میری آنکھیں جو ہیں وہ جنت کا نظارہ کر رہی ہیں. انتہائی خوبصورت پرسکون ماحول ہے. نہ جانے کیوں پوری دنیا سے الگ الگ ہوا اور فضا اور انوائرمنٹ ہے یہاں کا. میں ایسا فیل کرتی ہوں, معلوم نہیں اور لوگ کیا فیل کرتے ہوں گے, لیکن واقعی میں یہاں کا ماحول, یہاں کی آب و ہوا بہت ہی الگ ہے, بہت ہی الگ. بہرحال ہم پہنچنے والے ہیں مکہ مکرمہ. الحمدللہ الحمدللہ. ایک بار پھر سے دعا ہے کہ میری ویڈیو کو جو دیکھ رہے ہیں اور جنہوں نے مجھے دعاؤں کا کہا, جنہیں میں جانتی ہوں جنہیں میں نہیں جانتی, اللہ پاک ان کی تمام دعاؤں کو قبول کرے اور ان کی
تمام خواہشات کو قبول فرمائے. اللہ پاک جو ہمارے بزرگ اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کے درجات کو بلند فرمائے, اور میں نے جو بھی عبادات کی اس کا ثواب میرے والدین کو پہنچائے, اور میرے والدین کو جنت میں بلند بلند مقامات عطا فرمائے. آمین ثم آمین. تو ٹرین کے سفر کا تو پتہ ہی نہیں چلا, بیٹھے بیٹھے ہی گزر گیا, اور ہم مکہ المکرمہ پہنچ گئے الحمدللہ. دوپہر کے 3 بج رہے تھے جب ہم مکہ کے اسٹیشن پر پہنچے, اور بس یہاں سے تو سبھی کے منہ پر لبیک اللہم لبیک کی صدائیں بلند ہو جاتی ہیں, اور سبھی لوگ بس اللہ کے دربار پر حاضری دینے کے لیے تیار ہوتے ہیں. وہاں سے پھر میں نے ٹرین اسٹیشن سے نکلنے کے بعد ٹیکسی بک کروائی, اور ٹیکسی سے میں اپنے ہوٹل جو کہ میں 1 منتھ پہلے ہی بکنگ کروا چکی تھی مکہ میں, وہاں گئی. وہاں پر چیک ان کرنے کے بعد میں نے 5 منٹ ریسٹ کیا ہوگا. دل نہیں مان رہا تھا. مکہ مدینہ کے ہوٹل میں تو پھر بھی میرا روم میں 3 لیڈیز تھیں, لیکن مکہ کے ہوٹل میں میرے ساتھ کوئی بھی نہیں تھا, میں بالکل اکیلی تھی مکہ کے ہوٹل میں. دیکھیے میرا کمرہ, تو بس میں نے وہاں سامان رکھا, اور پھر میرے ہوٹل کی شٹل بس سروس تھی, انہوں نے ان کی بس پر بیٹھی, اور بس والوں نے ہمیں حرم شریف کے قریب اتار دیا. حرم شریف سے تقریباً 10 منٹ کی واک پر کے دوری پر اتارا تھا. وہاں سے پھر ہم پیدل چلتے چلتے پہنچے عمرہ گیٹ پر. بس یہاں سے تو نظریں جھک جاتی ہیں, اور انسان پہلی نظر کی دعا کا ہی بہت زیادہ طالب ہوتا ہے کہ میں پہلی نظر کی دعا مانگوں, خوب رو رو کے گڑ گڑا کے. اللہ کو تو سبھی معلوم ہے ہمارے دل کی حالت, ہماری کیفیت, ہماری زندگی کی سچویشنز, ہماری مشکلات, ہماری پریشانیاں, اللہ کو سبھی معلوم ہے. لیکن جب وہاں جا کر اللہ سے التجا کرتے ہیں تو وہ ایک الگ ہی سکون کی کیفیت ہوتی ہے. طواف کے دوران میں نے کوئی ویڈیو کیپچر نہیں کی, کیونکہ عبادت میں ہی وقت گزارا جائے تو زیادہ بہتر ہے. سعی کے دوران میں نے کچھ چھوٹے موٹے کلپس جو تھے وہ کیپچر کیے, اور مروہ پہاڑی کے بھی کچھ کیپچرز کیے. اس بار مروہ پہاڑی پہ نفل پڑھنے کی اجازت نہیں تھی, تو نفل آپ کو نیچے حرم میں ہی جا کر پڑھنے تھے. تو پھر میں نے حرم میں جا کر نوافل ادا کیے, اور اس کے بعد مقام ابراہیم کا بوسہ لیا, ملتزم پر گئی, ملتزم کا بوسہ لیا. حجر اسود کے قریب بہت ہی زیادہ رش تھا, جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں. میں نے چھوٹا سا ویڈیو کلپ بنایا, حجر اسود کے پاس بہت ہی رش تھا, تو میں نے مناسب نہیں سمجھا, اس لیے اس بار حجر اسود کا صرف اور صرف جو اوپر کور ہے اسی کو چھو پائی, حجر اسود کو نہ چھو پائی. بس دعائیں مانگی ڈھیر ساری, اور پوری رات عبادت میں گزاری. نوافل پڑھے اپنے والدین کے لیے, اپنے خاندان کے لیے, اپنے جاننے والے دوستوں رشتہ داروں سب کے لیے بہت ساری دعائیں کیں. وہاں پر مجھے بہت ہی اچھے 2-3 لیڈیز ملیں, ان سے کافی اچھی بات چیت ہو گئی, ان کے ساتھ بیٹھے اور پوری رات عبادت کی, تلاوت قرآن پاک کی پڑھا, اور بس خانہ کعبہ کو دیکھا, اور اللہ تعالیٰ سے بہت دعائیں مانگی. میرا یہ ٹرپ صرف 3 ہی دن کا تھا, اور ان 3 دنوں میں ٹریول زیادہ تھا, اور
بس میری کوشش تھی کہ میں عبادت ہی عبادت کروں. تو آج کا دن بھی میں نے حرم شریف میں فجر تک عبادت کی, اور فجر کی نماز با جماعت ادا کرنے کے بعد میں حرم شریف سے نکل کر واپس اپنے ہوٹل کی طرف گئی. وہاں سے دوبارہ شٹل سروس جو تھی بس کی وہ لے کر واپس سے ایئرپورٹ کی طرف روانہ ہو گئی, کیونکہ میں نے مکہ سے جدہ جانا تھا اور جدہ سے میری فلائٹ تھی واپس دبئی کی. یہ آخری لمحات میں جی ہی نہیں چاہتا کہ حرم شریف کو چھوڑ جائے انسان, بس جی چاہتا ہے یہیں پر ہی زندگی تمام ہو جائے. اور بہت سکون ہے اس جگہ پہ, بہت ہی سکون. مجھے یقین نہیں آ رہا کہ یہ کلپ میں نے خود نے ریکارڈ کیا ہے. ماشاءاللہ سے اس قدر خوبصورت جگہ ہے کہ یہ کلپ بہت ہی خوبصورت ہے. تو میری پھر سے ٹرین تھی مکہ سے جدہ, اور پھر میں مکہ سے جدہ کے لیے روانہ ہو گئی. مجھے معلوم نہیں تھا کہ جدہ کا بیچ میں ایک سٹاپ اور آئے گا سلیمانیہ. تو جدہ ایئرپورٹ پر اترنے کی بجائے میں سلیمانیہ اسٹیشن پر اتر گئی. جب میں ٹرین سے اتری, ظاہر سی بات ہے لینگویج بھی اتنی سمجھ میں نہیں آتی, تو مجھے ایک لیڈیز نے بتایا کہ اس سے اگلا اسٹیشن جو ہے وہ جدہ ایئرپورٹ کا اسٹیشن ہے, تو آپ غلط اسٹیشن پر اتر گئے ہو. خیر میں نے اسٹیشن والوں سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ ٹرین ابھی 1 گھنٹے کے بعد آئے گی دوسری. تو مجھے لگا کہ مجھے بائی ٹیکسی جانا چاہیے اپنے ایئرپورٹ کی طرف. تو اللہ تعالیٰ نے مجھے موقع دیا کہ جہاں میں پیدا ہوئی تھی میں نے اس شہر کا بھی کافی نظارے لیے الحمدللہ. تو بس پھر میں نے ٹیکسی کروائی, اور ٹیکسی میں ماشاءاللہ سے قسمت دیکھیے میری, ماشاءاللہ الحمدللہ ثم الحمدللہ, ماشاءاللہ کہ مجھے ٹیکسی ڈرائیور بھی اتنا اچھا انسان ملا. انہوں نے کہا کہ اگر یہ آپ کی برتھ پلیس ہے نا تو میں آپ کو اس جگہ پہ گھماتا ہوں. انہوں نے مجھے جدہ کی بہت ساری جگہیں گھمائیں, اور مجھے میری فلائٹ کے ٹائم پر ہی ایئرپورٹ پہ ڈراپ بھی کیا. اور مجھے بڑا اچھا لگا کہ جس شہر میں میں پیدا ہوئی ہوں, جس شہر میں میرے والدین رہا کرتے تھے, میرے باپ نے, میرے والد نے اس شہر کو چوز کیا. اللہ رب العزت نے میرے والدین کا انتخاب کیا کہ وہ اس شہر میں رہیں. تو میں اس شہر کی گلیوں کو دیکھ رہی تھی کہ میں یہاں پیدا ہوئی ہوں, میرے والدین یہاں گھومتے پھرتے ہوں گے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم, ان کے اصحابہ کرام وہ بھی شہر میں گھومتے ہوں گے, اور وہ بھی شہر میں آئے ہوں گے. مطلب میرا دل بہت خوش تھا کہ انسان کی جہاں پیدائش ہوتی ہے نا, انسان کا وہ اس جگہ کے ساتھ کچھ الگ ہی لگاؤ ہوتا ہے, جو کہ میں نے آج اس شہر میں جا کر محسوس کیا. اور بس یہ ہیں جدہ کی گلیاں اور جدہ کے روڈز, وہاں کی عمارتیں, وہاں کی بلڈنگز. تو دیکھ کر بہت خوشی ہوئی, اور اللہ پاک سے میرے دل سے تو سبھی کے لیے دعائیں نکلتی رہیں کہ اللہ پاک سب جو بھی انسان جس کی بھی جو بھی دلی خواہش ہے اس کو ایسے ہی پورا کرے جیسے کہ اللہ پاک میری خواہشوں کو پورا کرتا ہے. دیکھیں جدہ کی گلیاں, ماشاءاللہ. اس جگہ پہ میں نے اپنے ماں باپ, اپنے والدین کو بہت مس کیا کہ کاش مجھے زندگی میں ایسا ایک موقع ملتا کہ میرے ابو مجھے دکھاتے کہ بیٹا آپ یہاں پیدا ہوئی تھیں, بیٹا ہم لوگ یہاں رہتے تھے, وہ گلی, وہ محلہ. لیکن
کوئی بات نہیں، میں ایٹ لیسٹ اس جگہ پر آ تو سکی، اپنے والدین کے لیے دعا تو کر سکی، اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ تو بن سکی۔ اللہ پاک ہم سب کی بخشش کرے، ہم سب کی مغفرت کرے، ہم سب کو نیک اور سچا مسلمان بنائے، اور ہم سب کو صرف عقیدہ ہی نہیں، ہم سب کو یہ یقین دے کے صرف اور صرف عبادت کے لائق اللہ ہی کی ذات ہے، ہم کسی اور کے آگے ہاتھ نہ پھیلائیں، ہم صرف اور صرف جو بھی مانگیں وہ اللہ ہی کی ذات سے مانگیں، اور اپنی زندگی کی تمام مشکلات اللہ ہی کو بیان کریں۔ بہرحال میں ایئرپورٹ پہنچی، وہاں سے میری فلائٹ ریاض تک کی تھی۔ ریاض میں بھی اسٹے تھا میرا 2 گھنٹے کا۔ جدہ سے فلائٹ ریاض تک گئی، ریاض میں نے 2 گھنٹے اسٹے کیا کیونکہ ٹریول بہت تھا، تو میری طبیعت کافی خراب ہو چکی تھی۔ طبیعت ایس سچ خراب نہیں بولیں گے، کہ میری تھکاوٹ تھی صرف سفر کی وجہ سے، کیونکہ بہت شارٹ ٹریول تھا۔ اور بس ریاض پہنچی، ریاض میں نے لنچ کیا، اور اس کے بعد پھر واپس دبئی کے ایئرپورٹ پر لینڈ کیا، اور اس طرح میرا سفر تمام ہو گیا۔ انتہائی شارٹ سفر تھا، لیکن الحمدللہ بہت اچھے سے عبادت بھی ہو پائی، اور بہت اچھے سے میرا سفر بھی گزرا۔ اکیلے جانے کا فائدہ یہ ہے کہ الحمدللہ سے انسان کا یہ ہوتا ہے نا کہ انسان کسی کو جانتا نہیں ہے، تو وہاں پر انسان باتیں اور ان سب چیزوں سے بچ جاتا ہے۔